اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ مطالعہ صحیفہ سجادیہ دعا مکارم الاخلاق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس دعا کے چوتھے فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ اس پر گفتگو ہوئی، اس دفعہ مزید اس پر گفتگو کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے فقرے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس فقرے میں امام علیہ السلام پروردگار متعال کے بارگاہ میں فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ ولا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرها۔ پروردگارا، میرے لیے کوئی بھی عزت، کوئی بھی وقار، کوئی بھی شرف لوگوں کی نظر میں ایجاد مت کرنا، مجھے لوگوں کی نظر میں عزت پانے سے بچانا۔ ہم نے آپ سے عرض کیا یہ عجیب دعا ہے۔ پروردگارہ، ایسا نہ ہو کہ لوگ میری عزت کرنے لگیں۔ ایک شرط ہے صرف، اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے تو جو تو چاہے، جیسے تو چاہے، لوگ میری عزت کریں، اس سے بہتر کوئی نصیب نہیں ہو سکتا انسان کا۔ معاشرے میں عزت پانا ایک مومن کی شان کی بات ہے، ایک مومن کے لیے فخر کی بات ہے کہ اگر اس کو معاشرے میں عزت کی جائے، لیکن اس عزت کے ساتھ پروردگارہ ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ حطتنی عند نفسی مثلہا، میرے نفس میں تو مجھے اتنا ہی ذلیل اور خوار کر۔ جتنا میری عزت معاشرے میں بڑھتی ہے اتنا میں اپنے آپ کے اندر انکساری اور ذلت اور حقارت محسوس کروں تیرے بارگاہ میں۔ اور اگر کوئی ظاہری عزت مجھے ملتی ہے میرے کسی کام کی وجہ سے، میں سفر پہ جاتا ہوں، کربلا کے سفر پہ جاتا ہوں، مکہ پہ جاتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، اسکول بناتا ہوں، مدرسہ بناتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، NGO بناتا ہوں، میں کوئی ٹیچر ہوں، میں کوئی اسکالر ہوں، میں کوئی عزت مند انسان ہوں، اور تو نے اس عزت کو برملا کر دیا ہے، میرے سب کو پتہ چل گیا کہ میرا اچھا کام کیا ہے، تو پروردگارہ ایسا مت کرنا۔ مگر یہ کہ ایک شرط ہے، اس شرط کو اگر پورا فرماتا ہے تو پھر یہ مجھے دل و جان سے قبول ہے، پھر یہ تیری نعمت ہے، تیرا یہ ایک تحفہ ہے۔ اللہ احدثت لی ذلۃ باطنۃ، مگر یہ کہ تو احداث فرمائے، ایجاد فرمائے میرے لیے ذلت باطنہ، ایک باطنی ذلت جو کہ صرف میں محسوس کرتا ہوں، لوگ اسے نہ دیکھتا ہوں، عند نفسی بقدرہا، اسی مقدار میں میرے نفس میں۔ خوب، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس پر ہم نے بحث نہیں کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اسی انداز سے حاضر ہوں گے جس انداز سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حاضر ہونے کی تربیت کی ہے۔ آپ کو ایک میں سمپل دعا کی مثال بتاتا ہوں کہ جو آپ نے سب نے سنی ہوگی کم سے کم ایک دفعہ یا دو دفعہ، اور اکثر علماء اپنے نماز کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ مثلا یا لطیف ارحم عبدک الذلیل الضعیف الحقیر المسکین المستقیم، اے لطیف رحم کر اپنے ذلیل و ضعیف و حقیر و مسکین بندے پر۔ اب یہ بندہ جس کے لیے دنیا میں تو عزت حاصل ہوئی ہے، چاہے ایسے کام کی وجہ سے ہو کہ جو اس نے خود انجام دیا، واقعاً عزت کا طلبگار ہو، یا لوگ صرف اور صرف خوشامدید کے لیے اس کی عزت کر رہے ہیں، بہرحال اسے عزت حاصل ہوئی ہے، لیکن پروردگار متعال کے بارگاہ میں کیونکہ وہ باطنی ذلت، اللہ حطتنی عند نفسی مثلہا یا اللہ احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرہا، کیونکہ یہ ایجاد ہو چکی ہے، یہ دونوں ساتھ میں عطا ہوئے ہیں، عزت ظاہری اور ذلت باطنی ساتھ میں پروردگار متعال نے اس کو عطا کی ہے۔ لہٰذا اب جب یہ سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے ارحم عبدک الضعیف الذلیل، کہ پروردگار اپنے ضعیف اور ذلیل اور حقیر و مسکین بندے پر رحم فرما، تو یہ اپنے تمام تر وجود سے اس دعا کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ خالی الفاظ نہیں ہوتے جن کو بیان کر رہا ہوتا، اس بات کو احساس کرتے کہ پروردگار میں کتنا ذلیل ہوں، میں کتنا حقیر ہوں، اور تیری عظمت کے مقابلے میں میری کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، جو کچھ عزت ہے وہ تیری عزت ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا بندہ اپنے بندگی کے فارم میں باقی رہتا ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام کے ظاہری کردار میں یہ بات کیسے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں وہ قصہ عرض کرتا ہوں کہ جو مشہور قصہ ہے، اور یہ صرف ایک قصہ ہے جو ہمارے سامنے آیا، یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ کتنی دفعہ کتنی ساری ایسی باتیں ہوں گی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا اور ان کی زندگی میں یہ باتیں انجام پاتی ہوں گی۔ ایک شخص تھا، حج کے موسم میں مکہ جا رہا تھا، تو مکے سے کچھ راستہ ختم ہونے سے پہلے ایک کاروان میں شامل ہو گیا۔ اب اس کاروان میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بظاہر
آشنا نظر آتا ہے، جانا پہچانا نظر آتا ہے، اور وہ کاروانیوں کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے کہ جیسے اگر کسی کو پیسے دے کر خدمت کرائی جائے تو وہ کاروان میں خدمت ویسے نہ کرے، بے لوث ہو کر دل سے خدمت کر رہا ہے، عزت دے کر خدمت کر رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا اپنی خدمت کا، بے لوث ہو کر خدمت کر رہا ہے، ایسے خدمت کر رہا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے لیکن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خدمت کرے، کسی سے کوئی توقع نہیں ہے۔ حج کے مسافروں کے جانوروں کی رکھوالی کرنا، خود ان کی رکھوالی کرنا، کپڑوں کی دھلائی، کھانا تیار کرنا۔ جیسے پہلے ہم نے اسی گروپ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث بھی پیش کی تھی جس میں ہمیں بتایا گیا کہ مولا سجاد علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی غم میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا، اور کئی عرصے تک جبکہ جو خواتین تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، وہ کیونکہ افسردہ تھیں، غمزدہ تھیں، مجلس و ماتم بپا کرتی تھیں، تو اس مجلس و ماتم کے نیاز کو اور نظر کو مولا سجاد علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے تھے۔ تو یہی مولا ہے جن کے بارے میں ہم یہ قصہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ شخص جب دیکھتا ہے کہ یہ اتنا بے لوث ہو کی خدمت کر رہا ہے تو ذرا غور سے جب وہ انہیں دیکھتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ تو مولا امام سجاد علیہ السلام ہے جو اس طرح سے حجاج کی خدمت کرے۔ دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا میں، اگر میری کوئی حیثیت نہیں، ایک طالب علم ہوں، طالب علم کے ساتھ طالب عمل بھی ہوں، اگر میں کسی کاروان میں شامل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میری خدمت کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھ سے بڑے جو علماء ہیں ان کی دیکھیں لوگ کتنی خدمت کرتے ہیں ان کی۔ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اب آپ دیکھیے گا کہ راز کیا تھا کہ جب اس شخص نے ان لوگوں سے کہا، کاروانیوں کو جمع کیا جو ان کے بڑے تھے، ان کو جمع کیا، کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے، ایک شخص مدینے سے ہمارے ساتھ ہے اور بڑی خدمت کرتا ہے، خدا اس کو خوش رکھے، بڑی بے لوث خدمت کرتا ہے ہماری، اس نے ہمارے سفر کو بہت آسان کر دیا ہے، خود شامل ہوتا ہے، والنٹری طور پر شامل ہوتا ہے، ہمیں اسے کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا۔ عظمت دیکھا، کہا یہ بتائیے کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، یہ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، اسے جانتے ہو؟ پریشان ہو گئے کاروان والے، کہا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ فوراً آقا کے پاس گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے آقا کے سامنے اور کہا کہ مولا یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے جیسا شخص ہماری خدمت کر رہا ہے، اگر ہمارے سے آپ کی کوئی گستاخی ہو جاتی تو، اگر ہم آپ کی کوئی گستاخی کر بیٹھتے، ہم آپ سے کوئی تند لہجے میں گفتگو کر لیتے تو کیا ہوتا؟ آپ ہمارے حال پر رحم کریں، ہمیں آپ کی خدمت انجام دینی چاہیے، آپ ہماری خدمت انجام دیں۔ اب دیکھیں مولا امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا، دیکھیں یہ دعا کو جوڑیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ سے غافل رہیں اور صرف انہی الفاظ سے ہم آشنا رہیں کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، دوسروں سے خود ان کے اپنے الفاظ سے غافل رہیں، تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَّتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، فرمایا امام علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کروں، میں چاہتا ہوں کہ حجاج کی خدمت کروں، میں خدمت کرنے کو ذاتی طور پر اپنا فخر سمجھتا ہوں، لیکن پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ کسی جاننے والے کاروان میں اگر میں شامل ہوتا ہوں تو وہ کیونکہ مجھے جانتے تو کوئی مجھے خدمت نہیں کرنے دیتے، کوئی مجھے کام نہیں کرنے دیتے، لہٰذا میں نے خاص جان کر اس کاروان کا انتخاب کیا کہ جس میں کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا، اور جب کوئی بھی مجھے نہیں جانتا تھا تو مجھے خدمت کا موقع ملتا تھا۔ اب تم نے جو ہے ان سب کو بتا دیا میں کون ہوں، اب میں خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام خوش اسلوبی کے ساتھ اس کاروان کو رخصت کرتے ہیں، باہر آتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا کاروان آئے، اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے شامل ہوتے کہ جو ان کو نہ جانتا، اور پھر خدمت میں مصروف ہوتے۔ یہ کام کون انسان انجام دے سکے گا؟ وہ کہ جس کو اعلیٰ ترین عزت و شرف و وقار کے مراحل دنیا میں نصیب ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنی منزلت و اپنی مقام کو اپنے رب کے سامنے نہیں بھلایا ہے، اور وہ اس کو جانتا ہے کہ رب کے سامنے میں وہی ہوں کہ جو کہتا ہے کہ فرحم عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم، پروردگارا تو ہمیں اپنے ان برگزیدہ بندوں کے لب و لہجے سے اور دعاؤں سے آشنا فرما، پروردگارا تو ہمیں نسل اندر نسل حسینی قرار دے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔